کے انتظار میں رک گئے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر کے جاؤں گا، اور ان کی شادیوں سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی موت کس حال میں ہو رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مات علی المجوسیہ، یہ آدمی آگ کا پجاری بن کر مرے گا، آتش پرست بن کر مرے گا، مجوسیت کی موت پر اس کی روح نکلے گی۔ مات علی المجوسیہ، یہ شخص مجوسیت کی موت پر مرے گا۔ استطاعت ہے آپ کے پاس، کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ سب بیٹیوں کی شادی کرنا تب جائیں گے۔ بیٹیوں کی شادی کرو گے ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤ تب ہو جائے گی۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا۔ یہ جو چیز آئی ہے ہمارے ذہن میں میرے بھائیوں، یہی فضول خرچی نے آج ہمیں فرض عبادتوں سے روک دیا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ بارات آپ اپنے گھر پہ بلائیے؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ 100 150 200 250 300 آدمیوں کی بارات لے کے جائیے؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں کٹیہار، بہار، پورنیہ اور ارریا اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے۔ آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو۔ اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے۔ اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے۔ اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو، اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو۔ مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو۔ آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو۔ ہو گیا؟ 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے۔ آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400 500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے؟ وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو۔ اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے۔ ہم آپ غور کریں کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں، ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا۔ کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں؟ جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں، تو اس سے پوچھئے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ آپ کا دل اندر سے گواہی۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، اور آپ تھوڑی بنائیں گے۔ جس کے نام پر بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ انتظام کر دے گا۔ آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو اے سی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی جرجیس صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس، تو میرے بھائیوں اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد
آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے؟ آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے یہ کتنے % کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتاؤ آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا، مسجد بتا دے گی کامیاب نہیں ہوا۔ آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا، جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں۔ آپ کی مسجدیں بتا دیں یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں، سنیے میرے بھائیو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، او حرقت یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اب شرک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شرک میں ایک چیز میں سمجھاؤں گا، اسی سے آپ کو سمجھ جائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے علم اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن کسی اور کو بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت کا نہیں، تعظیمی سجدہ۔ آپ اس طریقے کی اگر باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شفا دے، اے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کو جنت دے، یہ دعا ہم کہیں اور جا کر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے۔ یا کہیں جا کر ہم کہیں کہ بیٹا نے شادی کو 20 سالیں ہو گئی ہیں، 10 سالیں ہو گئی ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے سفارش کر کے مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ میرے بھائیوں آپ ڈائریکٹ مانگیے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ انتہائی مجبوری میں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی آپ سے کفر کرا رہا ہے، وہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن شرک کرنا ادھر بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو پکڑ لے، چاقو نکال لے، پسٹل نکال لے، خنجر نکال لے، اور 4-5 لوگ آپ کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کہیں کہ
کس کو مانتا ہے؟ آپ کہو اللہ کو، اور وہ مارے تھپڑ، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر۔ اور ایسی صورت میں آپ کی جان جانے والی ہو اور آپ جانتے ہو کہ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے یہ آدمی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، ایسی صورت میں، ایسی شکل میں آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، جائز۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی زبان سے کہہ سکتے ہو، دل میں آپ کو یہی رکھنا پڑے گا نہیں ہم بس جان بچ جائے، ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے ہی۔ صرف اپنی زبان سے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، آپ کی جان بچ گئی۔ گھر آئیے، پھر سے کہیے کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے دل سے تیرا انکار نہیں کیا تھا، جائز۔ یہ سب موبائل چھینو تو ان کے، موبائل چھین کے دوسرے لوگوں جو پیچھے کھڑے ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا کرو گے؟ مولانا جرجی صاحب کی فوٹو لے کے جنتی ہو جاؤ گے کیا؟ ایک تو کھڑے ہیں، دوسرا فوٹو اور کیمرہ، چاہیں تو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ میرے نام پر جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے کا انتظام کریے۔ اب آئیے ادھر توجہ دیجیے، نہیں سنیں گے بھی نہیں اور سننے بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ کا، ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجیے۔ اب آئیے دوسری مثال پر، شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک دیکھیے، وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہیں میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر، جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے، جب تک تو مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت